اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت امیر المومنین عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت اس وقت مل گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہوارے میں تھے اور چاند سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہوارے میں چاند کو جس طرف بھی انگلی کا اشارہ کرتے وہ اسی طرف جھک جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے منع کرتا تھا، اور جس وقت چاند تحت العرش سجدہ کرتا تو اس کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ حافظ قاری عبد المصطفیٰ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مصطفیٰ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مصطفیٰ، کیا اشاروں پر وہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ جب حضرت آمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ لے گئیں تو آپ کی خدمت گزاری کے لیے حضرت ام ایمن تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 ماہ تک رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں وہ باتیں جو اقامت کے دوران میں ہوئی تھیں یاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن ایک یہودی مجھے غور سے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے میری پیٹھ پر نظر ماری تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا، یہ اس امت کے پیغمبر ہیں۔ پھر میرے احوال پوچھنے لگا اور لوگوں کو بھی بتانے لگا۔ میری امی اس واقعہ سے ڈر گئیں اور ہم مدینہ سے نکل آئے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں، جب ہم مدینہ منورہ میں مقیم تھے تو ایک دن دوپہر کے وقت 2 یہودی آئے اور کہا، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لائیے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لائی تو وہ آپ کو تیز تیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت مبارک کو غور سے دیکھا، پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ اس امت کے پیغمبر علیہ السلام ہیں اور یہ شہر آپ کا دار الہجرت ہوگا اور بہت جلد ہوگا، اور اس شہر میں قتل و غارت بہت ہوں گے۔ اور جب واپسی کے وقت موضوع ابواء جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے پہنچے تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام آپ کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کی والدہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش آیا تو اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کی طرف کر کے فرمانے لگیں، ہر زندہ میں رندہ ہے اور نئی چیز پرانی ہونے والی ہے۔ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ میں نے ایک پاکیزہ فطرت ہستی کو جنم دیا ہے اور ایک نیک وقت یادگار چھوڑی ہے۔ جب آپ فوت ہو گئیں تو جنوں کے نوحہ کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ جب سیف بن ذی بزن حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد حبشہ غالب آیا اور وہاں اس کی سلطنت قائم ہوگی تو حضرت عبد المطلب وہب بن عبد المناف اور قریش کے تمام سرکردہ افراد اسے مبارکباد دینے کے لیے یمن میں صنعاء گئے اور اجازت لے کر اندر گئے تو عبد المطلب اس کے نزدیک بیٹھ گئے اور بات چیت کے لیے اجازت چاہی
عبد المطلب نے نہایت فصیح و بلیغ انداز میں دعا و ثنا اور مبارکباد دی۔ بادشاہ کو یہ انداز بہت اچھا لگا تو پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور تمام شرکائے قریش کی تعظیم و عزت کی اور انہیں دار الضیافت میں لے گیا اور ان کی شایان شان وہ کمرے مختص کر دیے۔ وہاں 1 ماہ تک رہے۔ انہوں نے اس کو دیکھا نہ واپس جانے کی رخصت چاہی۔ 1 ماہ کے بعد اسے ان کا حال پوچھنے کی سوجی۔ ایک آدمی کو حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا تاکہ انہیں بلا لائے۔ وہ گئے تو اس نے انہیں خلوت میں اپنے سامنے بٹھایا اور کہا اے عبد المطلب میں تجھے اپنے علم کے مطابق کچھ بتاتا ہوں۔ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس سے ہرگز نہ کہتا، لیکن چونکہ تم اس چیز کے مادن ہو اس لیے میں تمہیں صرف مطلع کرتا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ اسے پوشیدہ ہی رکھو۔ جب اس کے ظاہر کرنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر شخص پر ظاہر کر دے گا۔ پھر کہا ہم نے کتاب مکنون اور علم مخزون میں ایک بہت بڑی خیر پائی ہے جس میں تمہاری اور تمام مخلوق کی خیریت و عافیت ہے، اور وہ خیر یہ ہے کہ ایک لڑکا تہامہ یعنی مکہ مکرمہ میں یا تو پیدا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور اس کے والدین انتقال کر جائیں گے اور چچا اور دادا اس کی کفالت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے رسول بنا کر بھیجے گا اور ہمیں اس کا مددگار اور معاون بنائے گا۔ وہ اپنے دوستوں کو عزیز رکھے گا، دشمنوں کو نزدیک نہ آنے دے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کی ہر طرح معاونت کرے گا اور جسے بھی چاہے گا اچھی چیزوں کا مالک بنا دے گا۔ اس کے سبب سے آتش کفر بجھ جائے گی۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ اختیار کرے گا۔ شیاطین مرجوم و مقہور ہو جائیں گے اور بتوں کی پرستش بند ہو جائے گی اور وہ ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں گے۔ آپ کا فرمان کول فیصل ہوگا، یعنی حق و باطل میں تفاوت پیدا کرے گا۔ آپ کا حکم سراپا عدل ہوگا اور امر بالمعروف میں کامل ہوگا، اور خود اس پر عمل پیرا ہوگا اور نہیں عن المنکر کرے گا اور خود اس سے گریز کرے گا۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ باتیں سنی تو دعا و ثنا کے بعد کہا اے بادشاہ اس راز کو ذرا کھل کر بیان کرو۔ ابن ذی بزن نے اس عظیم ہستی کی قسم کھائی اور کہا اے عبد المطلب آپ اس کے بلا شبہ دادا ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب نے سنا تو فوراً سجدہ ریز ہوئے۔ ابن ذی بزن نے کہا اے جانے برادر آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ کا کام ترقی پذیر ہو۔ کیا تجھے کچھ پتا چلا ہے کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سمجھ گیا، وہ میرا ایک لائق و فائق بیٹا تھا جس سے میں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے نکاح کیا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام میں نے محمد رکھا۔ اس کے ماں باپ وفات پا گئے ہیں اور میں اس کا چچا اس کی تربیت کرتے ہیں۔ ابن ذی بزن بولا جو بھی میں نے تمہیں کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ تم اس کے حالات یہودیوں سے پوشیدہ رکھو، کیونکہ وہ اس کے دشمن ہیں، لیکن حق تعالیٰ ان کو آپ پر غالب نہ ہونے دے گا۔ اور دیکھیے یہ باتیں اپنے ہمراہیوں کو بھی نہ بتائیے، کیونکہ ان کے مکر و فریب سے بھی میں ڈرتا ہوں۔ مبادا حضور علیہ السلام کی وجہ سے تمہیں ان پر سیادت و سرداری حاصل ہو جائے تو وہ یا ان کے بچے حضور کو ہلاک کر دیں۔ پھر کہا اگر مجھے پتا چل جائے کہ ان کی ولادت سے پہلے مجھے موت نہ آئے گی تو میں ہر طرح سوار یا پیادہ یثرب جاتا اور اسے اپنا دار الملک بناتا اور آپ کی معاونت و نصرت پر کمر بستہ ہو جاتا۔ لیکن میں نے سابقہ علوم کی کتب ناطقہ میں پڑھا ہے کہ آپ کا دار الملک مدینہ منورہ ہوگا اور اسی جگہ آپ کا سلسلہ کار مستحکم ہوگا، اور اسی شہر سے آپ کے آوان و انصار اٹھیں گے
اور آپ کا مدفن بھی وہیں ہوگا، ورنہ ان پر مصائب کے طوفان سے ڈرتا اور آپ کے حال سے دوسروں کو آگاہ کرتا اور عرب کو آپ کا مطیع و منقاد بناتا۔ لیکن ایک حقیقت تم پر واضح کر دوں، تم سے کوئی تقصیر نہ ہوگی، یعنی تم اپنے فرائض سے اچھی طرح آہدہ برا ہوگے۔ بعد ازیں قریش کے ہر فرد کو 10 غلام، 10 کنیزیں، 2 چادریں، 100 اونٹ اور 5 رتل سونا، 10 رتل چاندی اور عنبر سے بھرے ہوئے برتن دیے، اور حضرت عبد المطلب کو ان تمام کے برابر چیزیں دی اور کہا آئندہ سال بھی آئیے گا، لیکن وہ خود اسی سال مر گیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب قریش سے کہا کرتے تھے مجھ سے نہ بڑا کرو، کیونکہ بادشاہ کی عطا اس نسبت بزرگی و شرف سے کم تر ہے جو مجھے میرے فرزندوں سے ہے۔ جب ابو طالب سے ان فرزندوں کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ ان کے نام ظاہر نہ کرتے۔ سامعین و ناظرین، مزید حضور علیہ السلام کے بلند مقامات کے متعلق بیانات سننے کے لیے، حضور علیہ السلام کے بچپن شریف کے معجزات سننے کے لیے، درود شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔